मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इस वक्त मस्कत में हैं और ये हमारे साथ सत्तार भाई बैठे हुए हैं मस्कत में। ये वो वाले सत्तार भाई नहीं है जिनका मैं बयानात में तस्करा करता हूँ, वो फर्जी सत्तार भाई हैं, ये सच्ची मुच्ची के सत्तार भाई हैं। सुहेल बाबा साहब लंदन वाले, जिनका मैंने बयानात में भी मुतअद्दिद बार तस्करा किया है, आज मस्कत में हमारी इनसे अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई है। पहली दफा हो रही तकरीबन नहीं, तकरीबन नहीं, तीसरी दफा बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह। हाँ, इस तरह तमीज से मुलाकात पहली दफा हो रही है, बाकी तो चलते चलते हुई है मुलाकात। तो और इनके साथ बैठे हुए हैं जी सुबह प्याम सुबह के नाम से आपने टेलीविजन में प्रोग्राम देखा होगा, तो दुनिया न्यूज, उसमें अनीक भाई आते हैं सुबह के प्रोग्राम में। कितने साल से जी आप? जी 12 बरस से, और कुरान करीम पर बात होती है रोजाना जी अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई 3,500 से ज्यादा प्रोग्राम हो चुके हैं जी। और एक आयत लेते हैं कुरान करीम की हम जी। और उस आयत पर गुफ्तगू फरमाते हैं हमारे मुल्क के जय्यद उलमा, माशाअल्लाह। और शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक हम उसे जोड़ते हैं कि प्यारे। कुरान पुराना क्यों नहीं होता, शरीयत पुरानी क्यों नहीं होती, जी। और जहन इंसानी की इमामत ता क़यामत कुरान करीम कैसे करता है। माशाअल्लाह। और ये कारी साद नौमानी साहब हैं, Great. माशाअल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त कारी साद नौमानी The साहब। one and ये अपने only. साथ 8-10 बंदे लेके घूमते हैं कारी। जी। तो ये एक दफे कहीं तिलावत कर रहे थे, इन्होंने कहा शेख मुआइक़िली की आवाज़ में अब मैं तिलावत करूंगा, फिर फलाने की। तो लहजे तो इंसान निकाल लेता है, आवाज़ें पता नहीं कैसे मुख्तलिफ। तो मैं समझा कि 2-4 बंदे इनके जुब्बे में छुपे हुए हैं कहीं कारी। तो तलाशी के बाद कोई नहीं निकला। तो इनके गले पे भी अभी रिसर्च हो रही है कि ये कैसे इतने लोगों की आवाज़ें कैसे निकाल लेते हैं। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि वही शेख बैठे हुए हैं जिनकी आवाज़ निकाल रहे हैं। कितने कारी साहब, कितने लहजों में आप? तकरीबन 100 से जायद है। 100 से जायद कारियों की जो वो 100 से जायद तो है, लेकिन डिक्लेयर जो है ना वो 100 है इस वक्त। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। 100 कारियों की आवाज़ और उन्हीं के लहजे में तिलावत करना, ये एक मोजज़ा है, मैं समझता हूँ। ये इस्लाम का मोजज़ा है, कुरान का मोजज़ा है। हम अभी मस्कत में इंशाल्लाह यहाँ के अजायब घर में हम म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं। वो हमारे यहाँ अजायब घर ही कहते हैं उसको। तो मस्कत में यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खत भेजा था यहाँ के बादशाह के नाम, वो खत इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। तो वो खत इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। और ओमान की तारीफ हदीस में मौजूद है, लौ अतईता अहल ओमान मा अतौका व मा सब्बूका औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मुल्क है कि जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको दीन की दावत दी तो बगैर जंग के इन्होंने इस्लाम कबूल किया और यहाँ से वफद आया, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तारीफ की। और यहाँ के जो बादशाह है ना, जो सुल्तान काबूस, इनका रिसेंटली इंतकाल हुआ है। शायद ही दुनिया में कोई कंट्री ऐसा हो कि हर फर्द अपने बादशाह से मोहब्बत करता हो। मैं पिछली दफ़ा जब मैं ओमान आया था, वहाँ भी ये बात हमने नोट की थी। उस वक्त तो वो बादशाह इनके हयात थे, तो लोग बेतहाशा रो रहे थे जब बादशाह की डेथ हुई है। तो इतना अपने बादशाह से मोहब्बत, क्योंकि बादशाह ने अपने कंट्री का बहुत ज़्यादा ख्याल किया था, बहुत ज़्यादा मुल्क को तरक्की दी, और इस्लाम की भी बादशाह ने बहुत हिफाजत की। यहाँ अरब के कंट्रीज़ में आपको जो यहाँ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह यहाँ दीनी रुझान बहुत है। तो उन्होंने टूरिज़म को भी ज़्यादा फ़रोग़ इसलिए नहीं दिया कि भाई ऐसा ना हो हमारा कल्चर ख़राब हो जाए। तो बादशाह की वसीयत के मुताबिक बादशाह के जो चचाजाद भाई थे उनको बादशाह बनाया गया है बग़ैर किसी इख्तलाफ के। तो यहाँ सिलेक्शन भी बड़े आराम से हुई। बादशाह ने वसीयत लिखी हुई थी कि मेरे बाद इनको बनाया जाए, और ये भी बादशाह ने उस ख़त में लिखा था वसीयतनामे में कि मैं इनको अपनी कौम के साथ खैरख्वाही और सलाहियत की वजह से नाइब बना रहा हूँ अपना। तो ऐसे मुल्क में अमन है अल्हम्दुलिल्लाह, मुआशी लिहाज से बहुत स्टेबल कंट्री है। फिर यहाँ की हुकूमतें अपनी आवाम के साथ बड़ी मुखलिस हैं। तो हम जा रहे हैं इस वक्त अजायब घर की तरफ, ये आप देख सकते हैं। नेशनल म्यूज़ियम, मुतहफ़ कहते हैं अरबी में म्यूज़ियम को। आइए। ये हम म्यूज़ियम में आ गए हैं
اور یہاں ان کے آپ کلچر پرانا دیکھ سکتے ہیں. یہاں ہمارے ساتھ گائیڈ بھی ہیں, اور وہ گائیڈ خاتون ہیں جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اہل عمان. عمان جو ہے نا پاکستان کا جو بلوچستان ہے نا گوادر, وہاں سے سمندر کا راستہ ہے. یہ پاکستان کے قریب ترین ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے, لیکن زبان عربی ہے. اور جزیرہ یعنی جو آپ نقشہ دیکھیں گے نا سعودی عرب کا, تو ایک 3 طرف سے پانی میں ڈھکا ہوا ایک جزیرہ ہے, اس جزیرے میں عمان بھی آتا ہے. آپ گوگل میپ پہ سرچ کریں گے تو اس کے بعد آپ کو عمان سمجھنے میں آسانی ہوگی. یہ یہاں کا کلچر ہے, قدیم کلچر. لوگ اس طرح پہنا کرتے تھے. آپ دیکھ لیں یہ کلچر. اب عید میں, ویڈنگ میں اور ایونٹس میں اب بھی یہ لوگ یہی کچھ پہنتے ہیں. ایک اچھا کام انہوں نے یہ کیا کہ پتلوں کی تصویریں نہیں لگائی ہوئی. میں نے بتایا نا یہاں آپ کو دین بقیہ کنٹری کی نسبت بہت زیادہ نظر آئے گا. مسجدیں بہت پیاری پیاری ہیں. ائمہ کرام کی اکثر پوری داڑیاں ہوتی ہیں یہاں پہ. یہ کیا بن رہا ہے یہاں پہ یہ مسقط میں میوزیم میں؟ یہ جناب والا اس وقت ہم ہیں نیشنل میوزیم مسقط میں جی. اور یہاں پر ایک بہت اچھی خاتون ہمیں بتا رہی ہیں کہ سلسلے کیا ہیں یہاں. جی. تو ہم نے یہ دیکھا یہاں کا کلچر, یہاں کا ٹریڈیشن, یہاں کا لباس, یہاں کے پاٹس, برتن وغیرہ وغیرہ الحمدللہ. لیکن یہ ایریا جو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ایریا یہ بن کر رکھا ہے. جی. اور اس میں یہ سوئٹزرلینڈ کے کچھ لوگ ہیں جو یہاں اپنی کچھ چیزیں لا رہے ہیں. اچھا, تو میرے پلے نہیں پڑی یہ بات. وہ گورا نظر آ رہا ہے ہمیں, اندر کچھ کام کر رہا ہے وہ دیکھیں. ہاں وہ گورا نظر آ رہا ہے. تو یہ میوزیم تو ہمارا اپنا ہے, ہمارے سمودائے مسلم ٹریڈیشن اور عمان کا ٹریڈیشن. وہ گورا کچھ کر رہا ہے یہاں پہ. کہہ رہے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ کے لوگ آئے ہوئے ہیں اس میوزیم میں, کچھ کام کر رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں. رینوویٹنگ اور فکسنگ دی فرنیچرز اینڈ دی ٹریڈیشن. آر دے فکسنگ اور انٹروڈیوسنگ عمان's ٹریڈیشن. اچھا, یہ سوئٹزرلینڈ ٹریڈیشن کو یہاں پہ وہ شو کریں گے, کوئی وجہ ہوگی. السلام علیکم, ہاؤ آر یو؟ کیا کر رہے ہیں بتائیں. یہ مفتی صاحب اب واضح ہو گئی بات, کلیئر ہو گئی یہ بات. یہ انہوں نے نیشنل میوزیم میں ایک حصہ رکھا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم ہے نا مختلف کنٹریز آ کر اپنا ٹریڈیشن بتائیں. اچھا, تو سیریا بتایا, سیریا, رشیا یہ پہلے آ چکے تھے. اچھا, اب یہ سوئٹزرلینڈ کے لوگ یہاں ہیں جو اپنے ٹریڈیشنز کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے اچھا یہاں اس گیلری کو بنا رہے ہیں. صحیح ہو گیا, صحیح ہو گیا. جو لوگ سوئٹزرلینڈ نہیں جا سکتے وہ یہاں کا سوئٹزرلینڈ کا ساشا دیکھ لیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے. یہ جی ہمارے ستار بھائی ہیں, بڑے زبردست آدمی ہیں ماشاء اللہ. اچھا, یہ ذرا برتن دیکھتے ہیں ہم پہلے زمانے میں. اچھا, مسقط اور یعنی جو مسقط جو عمان کا کیپٹل ہے نا, تو یہاں بھی لوگوں کی شکلیں ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے بلوچستان کے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے بلوچستان, بلوچ اور یہ مسقط والے ایک ہی قوم ہے. تو ونس اپون اے ٹائم ظاہر ہے تو پھر کنٹری الگ الگ ہو گئے, تو وہاں کی زبان بلوچی ہے, یہاں کی عربی ہے, لیکن کلچر بلوچستان کا اور ان لوگوں کا تقریباً سیم ہی لگتا ہے ہمیں, اور شکلیں بھی. یہ دیکھ لو بھائی. اب آپ یہ سلطان قابوس کی صورت دیکھیں نا, یہ ان کے بادشاہ تھے. اچھا جی, کیسا سادہ دور ہوا کرتا تھا جی. تانبے کے برتن ہوا کرتے تھے. اوئے ہوئے ہوئے, یہ دیگ ہوتا تھا جس میں چاول بنتے تھے.
یہ میرا خیال ہے لسی وسی نکالنے کے لیے ڈنڈے منڈے. کتنا سادہ زمانہ تھا, کتنا اچھا زمانہ تھا. ہر چیز کی جگہ مشینیں آ گئی ہیں. یہ وہ بکسا ہے جو پہلے جہیز میں خواتین کو ملا کرتا تھا, کئی نسلوں تک چلا کرتا تھا, میرا خیال ہے. یہ دیکھیں جی, مشکیزے پانی بھرتے تھے لوگ اس میں. واہ. اچھا, ایشیا کا جو مختلف کنٹریز کا جو کلچر ہے نا, وہ پورا آپ کو عمان میں ملے گا. ایسا لگ رہا ہے سندھی لوگ. ہاں بالکل, سندھ کا لک آ رہا ہے, سندھ کا لک آ رہا ہے. جی ایسے ہی چادر دیکھیں, کپڑے پہلے ایسے ہی ہوتا ہے. جی. ہمارے یہاں جو سندھ ہے نا, سندھ بلوچستان دونوں, ان کا بھی ایسے ہی ہے. یہ پردہ دیکھیں پہلے کیسے ہوتا تھا. اس طرح آنکھوں میں جو ہے نا 2 آنکھیں نظر آ رہی ہوتی تھی. یہ انہوں نے اچھا کیا نا کہ پتلے نہیں بنائے انہوں نے. اچھا, مکران میں ابھی بھی ایسا ہی ہے. یہ بڑا اچھا لباس ہے یار, یہ اچھی بات ہے نا. انہوں نے پستول پرانے زمانے کی تصویر سازی سے بچنے کے لیے دیکھیں انہوں نے بالکل وہ چہرہ نہیں رکھا. یہ بہت اچھا. یہاں پر ماشاءاللہ آپ کو دین ملے گا. کو عدالتوں میں عام طور پر شریعت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. یہاں عدالتی خلا کا نظام بڑا اچھا ہے. مولانا سہیل بابا صاحب آپ کو پتہ ہے پاکستانی کورٹ میں اور بہت سارے کنٹریز میں تو غیر شرعی طریقے سے خلا چل رہی ہے. یہاں پر خلا کا سسٹم یہ ہے کہ شوہر کے سگنیچر بھی ضروری ہیں اور زبان سے بھی اس کو طلاق دینا ضروری ہے. یک طرفہ عدالت نہیں دیتی, آنا پڑتا ہے آمنا سامنا, اور وہ شوہر زبان سے بھی احتیاط پر عمل کرواتے ہیں. ہمارے جو سسٹم ہے کہ خط لکھو, بندہ سامنے والا بھی موجود نہیں ہے, خط غلط ایڈریس پہ جا رہا ہوتا ہے, غلط ایڈریس پہ جا رہا ہوتا ہے, اور سب کچھ کام ختم ہو چکا ہوتا ہے, اور کورٹ کا نوٹس ہے وہ غلط ایڈریس پہ جا رہا ہوتا ہے, شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے, سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے. اچھا بھائی, یہ دیکھ لیں جی, یہ کیا ہے یار, ایک ہی ہے. یہ ان کو بلائیں ستار بھائی کو. کلاڑی, یہ کیا ہے؟ یہ میرے خیال سے وہ ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, اٹھاتے تھے بیلچا. نہیں تو اس میں یہ کیوں لٹکے ہوئے ہیں؟ یہ میرے خیال سے وہ رسی سے کھینچتے ہوئے ایسا کچھ ہو اپنی طرف سے جو کچھ اس میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے. لگانا پڑے گا. یہ دیکھیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. وہ دیکھو یہ پورا مسقط ہے. یہ قلعہ ان کا. واہ, پہلے قلعوں کے ذریعے حفاظت ہوتی تھی.
پرتگالیوں نے بھی حملہ کیا تھا مسقط پہ، تو ان لوگوں نے دفاع کیا تھا اور پرتگال یہاں قبضہ نہیں کر پایا تھا پھر. ماشاء اللہ. اچھا ستار بھائی آپ اپنا تعارف تو کروائیں. یہ اصل میں انڈین ہے، گجراتی نا، ہے نا؟ کچھی. تو انڈیا سے آپ کے آباء و اجداد کب آئے تھے مسقط؟ 1850 میں نے سنا ہے. آپ کے پردادا کی بھی خبر یہی ہے. تو 1850 میں انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے. یہیں ماشاءاللہ انہوں نے کاروبار کیا، پھر یہیں کی نیشنلٹی لی. اس وقت تو یہ بہت غریب ملک تھا نا مسقط. والد صاحب اور دادا وغیرہ کے ادھر تو بہت غریب کنٹری تھا نا اس وقت. اس وقت تو کچھ نہیں تھا یہاں پہ خط وغیرہ جو ہے نا. اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمان کے بادشاہ کے نام خط لکھا تھا وہ بھی انہوں نے میوزیم میں محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ دیکھیے یہ وہ خط ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان کے بادشاہ کے نام لکھا تھا، اس کی کاپی ہے. اوریجنل تو ظاہر ہے 8 ہجری میں. یہ جو کوائنز ہیں سبحان اللہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کوائنز ہیں. اچھا یہ کوائنز بھی کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال پرانے ہیں. 41 ہجری کے 41 ہجری کے کوائنز ہیں یہ جو یہاں استعمال ہوتے تھے. اموی کے زمانے. واہ. یہ اس کے ہیں لیکن وہ وہ بالکل. آپ یہ دیکھیں. اچھا یہ کوائنز 41 ہجری کے بنو امیہ کے دور کے، اور یہ کوائنز یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کوائنز ہیں. یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. یہ دیکھیے یہ ہم اس وقت عمان کی نیشنل میوزیم کے اندر موجود ہیں. اور یہ آپ خط ذرا دیکھیں تسلی سے. پہلے رسم الخط جو پہلے تھا نا عربی کا، اس میں نقطے نہیں ہوتے تھے، بغیر نقطوں کے لکھے جاتے تھے. اس وقت ہم نیشنل میوزیم میں ہیں عمان کے، اور یہاں ہم نے فَإِنِّي أَدْعُوكَ عَمَائِدَ بہت ہی خاص چیز دیکھی. عامت الاسلام اسلما تسلما. یہ ایک لیٹر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان کے بادشاہ کو فإني رسول الله إلى الناس دین کی كافة. دعوت دی. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کوائنز ہیں آگے مہر لگی ہوئی ہے. وہ بھی یہاں ہمیں زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھے. اور یہ جو خلافت راشدہ میں جو سکے رائج تھے وہ بھی سکے یہاں موجود ہیں جو میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھے. بالکل میں نے بھی نہیں دیکھا. سب کیا فرمائیں گے اس بارے میں آپ؟ یہ خط ماشاءاللہ دیکھیں پہلے زمانے میں جو رسم الخط تھا نا شروع میں، وہ نقطوں کے بغیر ہوتا تھا. جی یہ نشانی ہے. تو جو ترکوں کا جو ترک کی میوزیم میں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن ہے وہ بھی بغیر نقطے کے ہیں. یہ دیکھیں جی کوائن دیکھیں ماشاءاللہ. اور یہ خط دیکھیں اس کی کاپی ہے اصل کا. یہاں جب بادشاہ کو خط لکھا گیا تھا تو وہ یہاں کے قبائل بغیر جنگ کے ایمان لے آئے تھے. کوئی جہاد نہیں ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور یہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا. آپ میپ پہ دیکھ سکتے ہیں مسقط، عمان اور سعودی عرب، یعنی جو مکہ اور مدینہ کا فاصلہ کتنا ہے مدینہ کا. Excuse me, and these coins are from بہت پرانے کوائنز ہیں یہ، خلفائے راشدین کے دور کے، 11 سے 40 ہجری تک کے درمیان. کیسے کیسے عجائبات انہوں نے محفوظ رکھے ہوئے. They found it in 1999. 1999. Yes. But the era and But the era of the in which these coins were used, it's not mentioned. it is not mentioned. Yeah. Allahu Akbar. تو مجھے بھی نہیں آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ نام ہے وعبد یہ رسم الخط کو پڑھنا بہت مشکل سلام ہوگا. علی من اتبع الہدا والسلام علی من اتبع الہدی. اما بعد فانی ادعو کما ظاہر ہے بہت پرانا ہے تو اسلما تسلما، یعنی کچھ الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں. رسول اللہ الی الناس کافۃ ولا
انی رسول اللہ الی الناس کافۃ. کیا جلال ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا ہوگا میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کا نمائندہ ہوں, عمان کے بادشاہ کو سبحان اللہ. یہ لوگ پھر بغیر لڑائی کے مسلمان ہو گئے تھے جی اس لیے پھر جو حدیث میں آتا ہے وہ دعا بھی دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی بغیر لڑائی کے یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بھی دی تھی. صحیح ماشاء اللہ. یہ کب کا مصحف ہے؟ اس پہ ڈیٹ لکھی ہوگی. اس میں کوئی ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی. قصیدہ بردہ شریف. اچھا یہ پرانا قصیدہ بردہ شریف ہے. یہ اس کی شرح ہے. یہ بھی شرح ہے اور یہ بھی اس کی یہ اپنا دعا الی اللہ کتنا ہے؟ مستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم فاق النبیین فی خلق وفی خلق. نہیں یہ کب ہے کتنا پرانا ہے اس میں ڈیٹ؟ نہیں ڈیٹ اس میں یہاں مذکور نہیں ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے سب سے مل کے اور سب کے ساتھ اتنا شرف ملا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے کا. یہ بھی 600-700 سال پرانے برتن ہیں, بلکہ 1000 سال نہیں, سوری تقریباً 600 سال مشکل آئیں گے لیکن ان لوگوں نے بولا کہ ہم جانتے ہیں برتنوں کے ٹکڑے سے تقریباً 700 سال پرانی مسجد کا محراب ہے جو یہ لوگ یہاں لا کے رکھا ہوا ہے. اچھا یہ ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے. ویری گڈ. یہ دیکھیں جس نے بنایا تھا اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے. پہلے کیسے لوگ خطاطی کرتے تھے. 500 سال تقریباً 600 سال 500 سے 600 سال پرانی مسجد ہے یہ, وادی بنی خالد. اور مسجد بنانے والے کا نام بھی لکھا ہوا ہے. آپ کے کتنے سالے سالیاں ٹوٹل ذرا بتائیں جلدی سے. ماشاءاللہ سے 23 ہیں ماشاء اللہ. دیکھیں تو یہ جو خاتون ہے یہ بھی انہیں مطلب یہ بیت اللہ کا اوریجنل غلاف ہے. ہمارے یہاں جو غلاف بٹرے ہوتے ہیں نا, لوگ آ کے دے رہے ہوتے ہیں بیت اللہ کا غلاف, 99% ڈرامے بازی ہوتی ہے, وہ اوریجنل غلاف کے ٹکڑے نہیں ہوتے. یہ ذہن میں رکھیں. یہ خط سلوس ہے خانہ کعبہ کے اوپر جو خط غلاف ہوتا ہے. ملک فہد نے سلطان قابوس کو گفٹ کیا تھا. اچھا ملک فہد نے گفٹ کیا تھا. منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها یہاں تک ہے. یہ ہے واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. سورة الحج. سورۃ الحج 1291 ہجری. 200 سال پرانا نسخہ ہے قرآن مجید. 200 سال پرانا. لا يمسه الا المطهرون. اللہ. یہ سلطان قابوس کے پاس قرآن تھا 150 سال پرانا, اور یہ سلطان قابوس اسی میں تلاوت کیا کرتے تھے. From Libya, Trablus. And in which year this Quran was written? 1926. اچھا یہاں کے مفتی اعظم کی بھی بڑی تعریف سنی ہے جو شیخ خلیل ہیں. تھوڑا میں ملا ان سے, تھوڑا سا ان کا تعارف کروائیں. ماشاءاللہ سے وہ بہت ہی معتدل قسم کے انسان ہیں جی, اور ان کا جو مین ہوتا ہے کہ سب کو جوڑ کے رکھنا اور اسی پہ زیادہ ان کا کام. بہت ملنسار ہیں, متواضع ہیں. حق کی بات ہمیشہ کہتے ہیں کچھ بھی. پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا تو ان سے میری ملاقات ہوئی تھی. بہت ہی متواضع یہ اور بڑی پرتکلف دعوت کی تھی انہوں نے ہماری. ملک عبداللہ نے سلطان قابوس معروف کو گفٹ کیا تھا.
ये गिफ्ट लास्ट टाइम इधर आए थे ना, तो उन्होंने गिफ्ट किया था सुल्तान काबूस को, फिर उन्होंने म्यूजियम को दे दिया। सही। उसकी भी वीडियो ये है। सुल्तान काबूस की वसीयत नामा है, जरा बताएं सुल्तान ने अपने बाद बादशाहत के लिए क्या वसीयत लिख के रखी हुई थी कि अगर शूरा से 3 दिन में अगर कोई सुल्तान सेलेक्ट नहीं होते तो फिर मेरी वसीयत। अच्छा, वसीयत ये की थी कि मेरे मौत के 3 दिन तक अगर कोई बादशाह शूरा नामजद कर देती है तो ठीक है, अगर नहीं मुरतब करते तो फिर हम वसीयत नामा खोलेंगे। लेकिन मेम्बरान ने बोला कि शुरू में ये वसीयत ही खोलते हैं, तो वो वसीयत ओरिजिनल वसीयत की है, तो आम आदमी नहीं करता वसीयत। हाँ बेनज़ीर की क्या किया? अच्छा, ये जो जिस बैग में था बेनज़ीर ने की थी कि सुल्तान बिलावल ये जब खोला था, शहीद रहम ये जब खोला था, वसीयत खोलने से पहले जब जमा हुए थे मजलिस शूरा वगैरह के लोग, ये जब कसम खाई फिर नए सुल्तान ने। अच्छा, ये हल्फिया बयान है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उससे पहले ये वीडियो अभी चला गया, वापस आएगा जब वो वसीयत खोल रहे थे, ये बैग में था, और वो मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ वसीयत। अच्छा, सुल्तान हल्फ उठा रहे हैं। हाँ, ये नए सुल्तान जो है। हाँ, अभी वापस से ये अभी आर्मी के चीफ वगैरह जो है जी, वो ये वसीयतनामा खोल रहे हैं। जी जी। अभी पता नहीं था, इस वक्त किसी को पता नहीं था कि कौन बनेगा। अच्छा, समझे ना? अभी समझ लेंगे। ये देखें सारे आर्मी वाले बैठे हुए हैं। अच्छा, उस वक्त तक पता शूरा वाले भी बैठे हुए हैं, अभी पढ़ रहे हैं। तवज्जो, रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मिन वाला। अस्हाब उनके नाम से पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और इन्होंने लिखा कि अगर आप ये खोल रहे हैं इसका मतलब आप लोग डिसाइड नहीं कर सके। अच्छा, हाँ, तो यानी इस वसीयत में लिखा हुआ है कि अगर आप लोग ये वसीयत खोल रहे हैं तो इसका मतलब है आप लोग खुद से डिसाइड नहीं कर सके। हाँ, तो फिर कितना समझदार आदमी था भाई। तो मैं अभी इनका नाम देता हूँ सैयद हैथम बिन तारिक। जो मैंने इसमें क्वालिटियाँ देखी हैं उस वजह से, हाँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मेरे जो हुस्न ज़न्न है उस पर ये उतरे माशाल्लाह, और मैं मेरी जैसे जो इख्तियार था वो सही था, अल्लाह करे। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इनको पूरा वो देंगे जो साथ है। वन तकून एक आप हाथ रहें सबके सब हर चीज़ में। मुअतसिमीन दाइमन तहत क़ियादतिही, हाँ, बिक़ौलिhi तआला वला तनाज़अू। आखिर में अल्लाह ताला का कौल लिखा है, वला तनाज़अू फतफशलू व तज़हब रिहुकुम। अगर तुम इख्तिलाफ करोगे तुम्हारी ताकत और क़ुव्वत खत्म हो जाएगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, पूरा इस्लामी जैसे एक मुसलमान खुलफा एक वसीयत लिखा करते थे, इस तरह से लिखी है। यानी बादशाह की आप ये काम देखें, बादशाह ने मजबूरी में मतलब ये कहा, पहले एक वसीयतनामा अलग लिखा, खुलासा ये उस वसीयतनामे में लिखा कि 3 दिन तक शूरा जो है ना किसी को अमीर बना ले। अगर 3 दिन तक अमीर ना बना सके तो फिर मेरा वसीयतनामा खोला जाए। उस वसीयतनामे में जो मैंने नामजद किया है फिर उसी को अमीर बनाया जाए, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो बाद में। तो इन्होंने कहा कि हमने मशवरा करना ही नहीं है, बादशाह ने जिसको नामजद किया हम उसी को चुनाव किया, हम वही करें। तो फिर इनकी आर्मी का इजलास हुआ और ये ख़त खोला गया। इस ख़त के खुलने तक पता नहीं था कि बादशाह ने किसका नाम दिया है। तो ख़त पूरे सबके सामने, पूरी शूरा के सामने अनाउंस किया गया। उसमें बादशाह के जो चचाजाद भाई हैं, अच्छा, इस बैग में ख़त था। तो वो नाम क्या है अभी जो नए बादशाह बने? सुल्तान हैथम बिन तारिक, इनके सुल्तान हैथम बिन तारिक। और उसमें बादशाह ने लिखा है कि मैं इनको इनके तक़वा और सलाहियत, हाँ, जो मैंने इनमें देखी है, जो इनके अंदर सलाहियत देखी है, क्वालिटी, उसकी बेस पे इनको नामजद कर रहा हूँ। दुआ करता हूँ कि उस पर ये सही उतरे। ये सुल्तान काबूस की कुर्सी है जो 1390 में, यानी 1970 में इन्होंने जब बादशाह संभाली तो ये कुर्सी थी। और ये इनका हुलिया था, बिल्कुल यंग। इन्होंने 49 साल हुकूमत की है ओमान में, तकरीबन 50 साल। कुर्सीयुल जुलूस लिस्सुल्तान काबूस इब्न सईद तय्यबल्लाहु सराहु, 1970। देखें कैसा ख़ानदानी इनका गेटअप था।
تقریباً 50 سال انہوں نے حکومت کی ہے عمان میں. اچھا یہ جو آپ پگڑی دیکھ رہے ہیں نا یہ رائل فیملی سلطان کی پگڑی ہے اور اس اسٹائل کی پگڑی باندھنے کی کہا جاتا ہے کہ یہاں کسی کو اجازت نہیں. یہ مسجد اقصیٰ کا ٹکڑا ہے, مسجد اقصیٰ کا. ایک ایک ٹکڑا مسلمانوں کا حصہ ہے اور دیکھیں مسلمانوں کی شناخت ہے, اس کو کتنی حفاظت سے رکھا جاتا ہے. سب کیا فرمائیں گے مسجد اقصیٰ کے بارے میں؟ یہ کس نے گفٹ دیا تھا؟ جارڈن کے کنگ نے. اچھا جارڈن کے کنگ نے مسجد اقصیٰ کا ٹکڑا ہے جو بادشاہ کو گفٹ دیا تھا یہاں, جو انہوں نے میوزیم میں رکھ لیا ہے. مسلمانوں کی محبت ہے مسجد اقصیٰ سے. کنٹرول کتنی بڑی بات ہے. آپ بتائیں مسجد اقصیٰ کے جذبات میں نے بھی آپ کو ہدیہ پیش کی تھی. سبحان اللہ. یہاں ماشاءاللہ مسجدیں بہت ہیں, بتائیں ذرا اس کے بارے میں. ہاسپٹل میں جائیں یا مال میں جائیں یا کدھر کچھ جیسے میوزیم یا منسٹری میں جائیں, ہر جگہ پہ مصلی تو ملے گا, نماز کی جگہ ملے گی. پابندی ماشاءاللہ سے. اس کی وجہ کیا ہے آپ اس کے؟ کی وجہ ان کے یہاں نماز تو بالکل وہ. اچھا یہ پھر عباضیہ ہے نا, عباضیہ فرقے سے یہ لوگ کا مسلک ہے نا, تو ان کے نزدیک نماز چھوڑنے والا کافر ہے, تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں جو بھی کریں نماز نہیں چھوڑتے یہ لوگ کبھی بھی. تو ہر جگہ انہوں نے بنایا ہوا ہے نماز کی جگہ. ایک صحابی تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہیں بھیجا تھا تو وہاں کے لوگوں نے ان کو مارا تھا, تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا لو اتیت اہل عمان, اگر تم عمان والوں کے پاس جاتے تو ما سبوک ولا ضربوک, تو نہ وہ تمہیں برا بلا کہتے ہیں نہ تمہیں مارتے. حدیث ہے میرے خیال میں جی شاید, اور ایئرپورٹ پہ بھی یہاں پہ لگا. ہاں میں نے دیکھے ایئرپورٹ پہ لکھی ہوئی تھی. تو یعنی یہ شروع سے ہی یہ لوگ نرم مزاج ہیں. اچھا عمان عرب کنٹریز میں ایک ایسا کنٹری ہے جہاں آپ کو قوم پرستی نظر نہیں آئے گی, یعنی غیر قوموں کا, پاکستانیوں کا, انڈین کا, یہاں بنگلہ دیشیوں کا بھی بڑا احترام ہے. آپ کو عام طور پہ دوسرے کنٹریز میں نا ایک لسانیت کی تھوڑی سی بو آتی ہے کہ دوسری قوموں کو, یعنی دوسری قومیں اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتی ہیں وہاں, لیکن عمان میں یہ بھی ایک اچھی بات ہے. یہاں جو لوگ رہتے ہیں کہتے ہیں یہ لوگ اپنوں غیروں میں فرق نہیں کرتے. یہ بہت اہم چیز ہے عمان کی, یہ میں نے بھی نوٹ کی ہے. میرا دوسرا سفر ہے یہ, اور ہم لوگ اس سفر میں ساتھ تو پہلا لگ رہا ہوگا. جی لگ پہلا رہا ہے. جی جی میرے ساتھ تو پہلا ہی سفر ہے آپ کا. قاری صاحب کے ساتھ تو پہلا سفر ہے, اتنا تمیز سے ہم پہلی دفعہ مل رہے ہیں.